السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، کل ہم نے پڑھا تھا حفظان صحت اور اس کا خلاصہ اور اس کے الفاظ کی میننگ ہے۔ امید ہے آپ نے یہ اپنا کام جو ہے وہ مکمل کر لیا ہوگا۔ اب ہم اپنے کام کو جو نیکسٹ ہمارا کام ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ آدھے الفاظ کی میننگ ہم نے پہلے کر لیے تھے اور باقی جو چیپٹر ہے اس کی میننگ آج ہم کرتے ہیں، تو اپنی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ ایمن: ڈاکٹر صاحبہ، جسمانی صفائی میں کیا کیا شامل ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ: بیٹی، آپ نے بہت عمدہ کا میننگ ہے اچھا سوال کیا ہے۔ اکثر لوگ اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے کو ہی صفائی خیال کرتے ہیں۔ جسمانی صفائی کا مطلب جسم کا مکمل طور پر صاف ہونا ہے۔ ہمارے ناخن بڑے ہوئے نہ ہوں تاکہ ان میں جراثیم پرورش نہ پا سکیں۔ بالوں کو صاف رکھا جائے، باقاعدگی سے نہایا جائے تاکہ جسم کا سارا میل کچیل گندگی اتر جائے۔ دانتوں کی صفائی باقاعدگی سے کی جائے، خاص طور پر صبح اور رات کو سونے سے پہلے برش یا مسواک کے ذریعے سے دانت صاف کی جائے۔ ویسے بھی ہمارا اسلام جو ہمیں کہتا ہے کہ مسواک جو ہے یہ سنت ہے اور اپنے دانتوں کو جو ہے وہ صاف رکھنا چاہیے، اس کا بہت جو ہے وہ اجر ہے۔ اس سے ایک تو ہم بیماریوں سے دور رہتے ہیں اور دوسرا ہمارے منہ میں ناگوار ناپسندیدہ برا بو بھی پیدا نہیں ہوتی۔ دانتوں کی خرابی کے باعث نہ صرف منہ مسوڑے اور گلا متاثر ہوتے ہیں بلکہ معدے پر بھی اثر پڑتا ہے، جس کی انسانی جسم میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ MCQs بھی آ سکتا ہے کہ جسم کے کون سے حصے کو جسم میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، تو وہ معدے کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کی صفائی کی خاص تاکید اصرار کرنا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کے لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دیتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر مجھے امت کے لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو ہر نماز کے لیے ان کو حکم دیتا کہ وہ مسواک کریں۔ عائشہ: ڈاکٹر صاحبہ، اس کے علاوہ اچھی صحت کے لیے اور کیا ضروری ہے؟ صحت، تندرستی۔ ڈاکٹر صاحبہ: ابھی میں نے بتایا تھا کہ کپڑوں کی صفائی بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ہم میلے کچیلے کپڑے پہنے تو ان کے ذریعے سے جراثیم ہمارے بدن پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، جو مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ: اس بارے میں مزید بتائیں۔ ڈاکٹر صاحبہ: جی بیٹی، جس طرح ہم اپنی صفائی کرتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنے کمرے، گھر اور سکول کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ سب جگہ صاف ہوں گی تو ہمیں صاف ماحول میسر آئے گا۔ اس میں ایک اور بات نہایت اہم ہے کہ ہمارا باورچی خانہ بالکل صاف اور ہوادار ہونا چاہیے، چونکہ کھانے پینے کی اکثر اشیاء باورچی خانے میں ہوتی ہیں، لہذا ان کے خراب ہونے کا زیادہ اندیشہ، ڈر، خوف ہوتا ہے۔ ہر گھر میں کوڑے کے لیے الگ بالٹی کا ہونا ضروری، بہت زیادہ۔ یہ بالٹی ایسی جگہ پر رکھی جائے جہاں افراد خانہ گھر کے لوگ کا زیادہ آنا جانا نہ ہو۔ اس بالٹی کو ڈھکا ہونا چاہیے تاکہ اس میں مکھیوں اور مچھروں کی افزائش نہ ہو سکے۔ گھر کے ساتھ ساتھ ارد گرد اور گلی محلے کی صفائی کا بھی ماحول صاف رکھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ اریبہ: ڈاکٹر صاحبہ، کھانے پینے کی اشیاء کے متعلق بھی بتائیے۔ ڈاکٹر صاحبہ: ہمارے لیے سب سے بہترین غذا گھر کے بنے ہوئے کھانے ہیں۔ جی یہ MCQs بھی آ سکتا ہے۔ سب سے بہترین غذا کون سی ہے؟ گھر میں جو کھانے بنے ہوتے ہیں وہ سب سے بہترین غذا ہے۔ بازاری کھانے عموماً سستی اور غیر معیاری کم درجہ کی اشیاء سے تیار کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ کھلے پڑے ہونے کی وجہ سے گرد و غبار، مٹی اور آلودگی سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ان کا کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا کہ باہر کا کھانا کھانے اور
والے زیادہ تر لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کھانا تیار کرتے وقت بہت زیادہ پکانا نہیں چاہیے تاکہ غذا میں موجود اہم غذائی اجزاء یہ جز کی جمع ہے ضائع نہ ہوں۔ ہمیں ہر قسم کی دالیں، سبزیاں، گوشت وغیرہ کھانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انواع و اقسام کی نعمتیں پیدا کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مختلف قسم کی جو نعمتیں وہ پیدا کی ہیں۔ ہر موسم کے تازہ پھل اور خشک میوجات، خشک پھل ہماری غذا کا حصہ ہوں۔ متوازن غذا، اچھی غذا بہتر صحت کے لیے اشد ضروری ہے، بہت زیادہ۔ سب لڑکیوں نے ڈاکٹر صاحبہ کا شکریہ ادا کیا اور ان سے حفظان صحت کے ان عمدہ طریقوں پر عمل کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ اتنی دیر میں پیریڈ ختم ہونے کی گھنٹی بجتی ہے، ڈاکٹر صاحبہ اللہ حافظ کہتے ہوئے رخصت ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں تک اس کی ریڈنگ اور میننگ جو ہے وہ مکمل ہوئے۔ اب ہم اس کے جو سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ اس میں ہم نے سیکھا ہم حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کر کے اچھی صحت پا سکتے ہیں۔ اگر ہم صحت کی حفاظت کے جو اصول ہیں ان کے اوپر عمل کریں گے تو ہماری اچھی صحت جو وہ رہے گی۔ ماحول کو آلودہ ہونے سے اور خود کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر قسم کی صفائی کا خیال رکھیں۔ یہ ہم سے پوچھ بھی آ سکتا ہے کہ ماحول کو آلودہ ہونے اور خود کو بیماریوں سے بچانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ہر قسم کی صفائی۔ اگر ہم اس کے مشقی سوالات جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو مشقی سوالات میں سوال نمبر 2 ہے، الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ مخصوص، اس کا میننگ ہے خاص۔ اس کا جملہ ہوگا یہ جگہ نماز کے لیے مخصوص ہے۔ جائزہ، جانچ پڑتال اور حساب۔ احمد نے ماحول کا جائزہ لیا۔ معلومات، آگاہی، اطلاع۔ مجھے تاریخی عمارتوں کے متعلق معلومات جمع کرنے کا شوق ہے۔ تحفظ، حفاظت۔ حکومت ہمیں جانی اور مالی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ غذا، کھانے کی چیز۔ اچھی غذا صحت کے لیے ضروری ہے۔ آگے کویسچن نمبر 3 ہے، درست جواب پر نشان لگائیں۔ ثنا کے اسکول میں ایک دن مخصوص تھا صفائی کے لیے، یہ اوپر بھی ہم نے پڑھا ہے۔ لڑکیوں کے ساتھ جماعت میں آئیں ڈاکٹر صاحبہ جنہوں نے آ کے ان کو سمجھایا اور افسانہ صحت کے بارے میں بتایا۔ پاکیزگی حصہ ہے ایمان کا، ہم نے حدیث پاک پڑھی، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ کتنی مرتبہ برش کرنا ضروری ہے؟ 2 مرتبہ، صبح اور شام۔ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں گھر کی بنی اشیاء۔ آگے ہے کویسچن نمبر 5، اعراب کے بدلنے سے الفاظ کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے معنی استاد سے پوچھ کر لغت سے دیکھ کر لکھیں۔ جب کسی حرف کے اوپر زبر زیر یہ پیش ہوتی ہے تو اعراب ان کو کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں۔ تو اعراب کے بدلنے سے الفاظ کے میننگ جو وہ بدل جاتے ہیں۔ جیسے یہ شیر ایک جانور کا نام ہے، شیر دودھ۔ اب اس میں اس کی اعراب بدلنے سے ان کا میننگ جو وہ کیا ہوگا، بدل گئے۔ 19 عدد کا نام ہے، انیس غمخوار۔ دل جسمانی عضو، دل گروہ۔ اب یہ اعراب کے بدلنے سے ان کے میننگ بھی کیا ہوئے، بدل گئے۔ علم، آگاہی، علم، جھنڈا۔ عالم، علم والا، جاننے والا۔ عالم، دنیا، جہان۔ سحر، صبح، سحر، جادو۔ تو یہ ہم نے پڑھا ہے اس کویسچن کے اندر کہ اعراب کے بدلنے سے الفاظ کے جو میننگ ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی، آپ نے ان کو غور سے سننا ہے اور یہ آپ نے اپنی بک پر سارے نشان وغیرہ جو لگوا لینے ہیں۔